بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو صرف دو چیزیں سمجھاتا ہوں۔ ایک تو یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کیوں کہتے ہیں، اور اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یوم عاشورہ کو یوم عاشورہ کیوں کہتے ہیں۔ اس میں بہت سے علماء کے اقوال ہیں جو مجھے آسان اور صحیح لگے اور مستند ترین ہیں، اور غالباً غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ جیلانی نے ان کو لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نمبر 1، اور نمبر 2 حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اونچے مقام پر اٹھا لیا، اور تیسرے نمبر پر نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن کو رکی، طوفان سے اللہ نے اس کو اسی دن پناہ دی، اور نمبر 4 اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت اللہ رب العزت نے عطا کی۔ نمبر 6 اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کا دکھ اللہ رب العزت نے دور کیا۔ 7 نمبر اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈوبنے سے اللہ نے بچایا اور فرعون کو غرق کیا، یہ بھی اسی دن کا واقعہ ہے۔ نمبر 8 اسی دن یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ نمبر 9 اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا، اور نمبر 10 اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ یہ تو یوم عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اس دن کی روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ میں قریب ہوں، 10 محرم کو میں روزہ رکھوں گا۔ لیکن یہ بات ایک قابل غور ہے، اس پر مسلمان توجہ کریں۔ لیکن فرمایا کہ چونکہ یہودی 10 محرم کو صرف روزہ رکھتے ہیں نا، تو اگلے سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھوں گا۔ اس سے ہمیں کھلے طور پر یہ سبق ملتا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نون مسلموں کی، غیر مسلموں کی، یہودیوں کی کتنی مخالفت کی ہے۔ نیک کام میں روزہ رکھنا نیک کام ہے نا۔ ہم تو اللہ پناہ میں رکھے داڑیاں منڈا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوپیاں نہیں پہنتے ہیں، اور کتنی خرابیاں مسلمانوں کے اندر آ چکی ہیں۔ یہودیوں کے اطوار مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں، ان کے افعال مسلمانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک کام کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے تو اب میں اگلے سال 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھوں گا، صرف 10 کو نہیں رکھوں گا۔ اگرچہ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ہمت نہیں ہے وہ 10 کا روزہ رکھ لے تو بھی اس کو وہ ثواب مل جائے گا۔ اب وہ ثواب سنیں کیا ہے، یہ تو آپ سمجھ گئے کہ یہودیوں سے ہمیں کتنی مخالفت کرنی ہے۔ اب 10 کے روزے کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔